नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिहि लियुबय्यिन लहुम फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने कुरान पाक का जो एक अज़ीम मकसद नाज़िल होने का उसका ज़िक्र फ़रमाया था। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने इसलिए नाज़िल फ़रमाया कि ताकि लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाकर खड़ा किया जाए। लेकिन कुछ बदनसीब इंसान ऐसे जो कि इस रोशनी से और इस रहबरो रहनुमा से फ़ायदा उठाकर रोशनी तक नहीं पहुँच रहे, उनमें असल तो काफिर लोग हैं जो कि कुरान पाक से दूर हैं। और उलमाए इकराम फरमाते हैं कि अगरचे सराहतन तो कुरान पाक में कुफ़ार का ही ज़िक्र है कि जिनके अंदर ये तीन सिफ़तें पाई जाएं कि वो दुनिया की मोहब्बत को आखिरत के मुकाबले में तरजीह दें। नंबर 2, दूसरे लोगों को भी अपने साथ शरीक करें और उनके रास्ते में रोड़े अटकाएं, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। और नंबर 3, कुरान पाक में और दीन इस्लाम में कमियां तलाश करें। ये असल तो काफिरों का काम है, लेकिन अगर कोई मुसलमान जो कलमा गो है उसके अंदर अगर ये तीन चीज़ें पाई जाएं कि वो दुनिया की मोहब्बत को आखिरत के मुकाबले में तरजीह दे, तो उसको भी ये दीन की रोशनी उसको नज़र नहीं आती। ज़ाहिर है वो दीन के करीब ही नहीं आएगा, वो हमेशा दुनिया में फंसा रहेगा। नंबर 2, दूसरों को अपने साथ शरीक रखने के लिए अल्लाह के रास्ते से रोकें, खुद दीन की तरफ जा नहीं रहे और जो जा रहे हैं उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं मुसलमान। और तीसरे नंबर पे कुरान और सुन्नत में हेर फेर करके अपने ख्यालात के मुताबिक उसको बनाते हैं कि देखो जी ये मसला ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कुरान में आ गया, ये हदीस में आ गया, यानी दीन के करीब नहीं जाते। लेकिन कोई मसला ऐसा वहाँ दीन से पकड़ लेना, कुरान पाक से पकड़ लेना, उसको अपनी ख्वाहिश पर जारी करते हैं कि देखो जी मेरी ख्वाहिश ये थी और कुरान ने भी ये कह दी। हालांकि अपनी ख्वाहिशात को कुरान पाक के ताबे करना चाहिए, और ये कुरान पाक के अंदर तलाश करते हैं कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान कहाँ पे है, और जहाँ पे मिल जाए उसको दलील बनाते हैं और फिर वो लोगों के सामने पेश करते हैं। ये कम इल्मी और जहालत की अलामत है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जो सज़ा, जो वईद काफरों के लिए है जिनके अंदर ये तीन सिफ़ात और तीन खसलतें पाई जाएं, वही वईद उन लोगों के लिए है अगरचे मुसलमान हैं जिनके अंदर ये तीन सिफ़तें और तीन खसलतें पाई जाएं। आज के सबक में अल्लाह ताला काफरों के एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा में अपनी दावत व तबलीग का आगाज़ फरमाया, बहुत से इश्कालात, बहुत से एतराज़ात आपकी नबुव्वत पर उठाए गए, आपके ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान पाक पर एतराज़ात और इश्कालात किए गए, आपके लाए हुए दीन और शरीयत इस्लामिया पर बहुत से एतराज़ात और इश्कालात किए गए, जिनमें एक एतराज़ ये था कि अगर ये नबी हैं तो फिर हम इनको झूठा भी कहते हैं, हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आता। एक एतराज़ ये भी था कि ये नबी हैं और ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह की तरफ से कुरान है तो फिर अरबी ज़ुबान में क्यों है।
یہ کسی اور زبان میں قرآن آنا چاہیے تھا، تو یہ ہماری زبان کے اندر قرآن کیسے آ گیا؟ یہ خود عربی تھے، انہوں نے عربی کے اندر ہی قرآن بنانا شروع کر دیا اور ہم سب کو سنانا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنا بڑا الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ان سے پہلے 1,24,000 یا 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ جو نبی جس بستی میں گیا، اللہ نے اس نبی کو وہی زبان دی جو اس بستی والوں کی تھی۔ جس بستی میں نبی کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، اللہ نے اسی بستی والوں کی زبان کے اندر ہی نبی کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو دعوت و تبلیغ کریں، کیونکہ یہ بہت مشکل معاملہ تھا کہ اگر نبی دوسری زبان میں دعوت و تبلیغ کرتا تو بستی والوں کو سمجھ کیسے آتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون رکھا کہ جس بستی میں نبی گیا ہے، اللہ نے اس بستی والی زبان کو نبی کو حکم فرمایا کہ ان کو انہی کی زبان میں سمجھاؤ۔ اور جب میرے آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ چونکہ مکہ مکرمہ میں تھے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی بستی والوں کو ڈرانے کا اور ان کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین اسلام کی طرف بلانے کا اعلان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان دے کر بھیجا۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی نبی وہ اپنی بستی کے نبی تھے، باقی نبی ایک شہر کے نبی تھے، کوئی نبی ایک ملک کا نبی تھا، تو جو نبی جس بستی میں آیا، جس شہر میں آیا، جس ملک میں آیا، وہ انہی کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ جبکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بستی کے نبی نہیں، یہ ایک شہر کے نبی نہیں، یہ ایک ملک کے نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں، اور صرف اس زمانے کے نبی نہیں، یہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تو پھر آپ کو جو عربی زبان عطا کی گئی، یہ تو صرف مکے والوں کے لیے تھی، یہ تو صرف عرب والوں کے لیے تھی، باقی جو عجمی لوگ تھے ان کے لیے پھر زبان کا متبادل کیسے بن گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیجتے ہیں اور اس کو ایک ہی زبان، وہی زبان عطا فرماتے، تو جواب یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ اگر اس اشکال کو لیتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے جتنی بھی زبانیں بعد میں بولی جانی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبانوں کے اندر قرآن پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبانوں کے اندر احادیث بیان کرتے۔ معجزاتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صادر ہونا ممکن تھا، اللہ کروا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبان عطا فرمائی، اور اس زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے عربی زبان میں احادیث امت تک پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ امت کے اندر یکجہتی مضبوط رہے، اور جب یکجہتی مضبوط رہے گی، امت یکجا رہے گی، تو اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی۔ اور اگر ہر بستی کے لیے الگ زبان کی حدیث ہوتی، ہر بستی کے لیے الگ زبان کا قرآن ہوتا، تو اجتماعیت کا فقدان پیدا ہو جاتا، اجتماعیت ختم ہو جاتی۔ اس لیے میرے اللہ نے احسان فرمایا کہ ایک زبان دی، اور باقی سب زبانوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ بھی پہنچ گیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی پہنچ گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کیسے عطا فرمائی؟ یاد رکھنا، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے دولہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز چن چن کر عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سے جو جتنی بھی زبانیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے تک جتنی زبانیں تھیں، وہ سب زبانوں میں جو اعلیٰ زبان تھی، جو عرفہ زبان تھی، جو عظمت والی زبان تھی، جو فضیلت والی زبان تھی، جو ان سب زبانوں کی سردار زبان تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اس کی نشانیاں اور دلیلیں یہ یاد رکھنا، ایک دلیل یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو لوح محفوظ کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تقدیری معاملات ہیں وہ سب کے سب لوح محفوظ میں لکھوائے ہوئے فرشتوں کے ذریعے، لوح محفوظ میں جتنے دفتر ہیں وہ سب کے سب وہاں عربی زبان چلتی ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی زبان عربی ہے۔ نمبر 3، جنت میں بولی جانے والی زبان عربی ہوگی۔ نمبر 4، عالم برزخ میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر جب اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ عالم برزخ ہے، برزخ کا جہان ہے ایک، اور عالم برزخ کی زبان بھی عربی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ ترین زبان عربی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین زبان عربی ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہاں پر اور قرآن پاک کو فضائل ملے، قرآن پاک کو خصوصیات ملی، وہاں قرآن پاک کے لیے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تورات، زبور، انجیل تینوں کتابیں اللہ کی طرف سے جب پیارے جبریل علیہ السلام کو دی گئیں، عربی زبان میں دی گئیں، اور پھر بعد میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وقت کے نبی، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے اوپر تورات کتاب نازل فرمائی گئی، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے اوپر انجیل کتاب نازل فرمائی گئی، خواہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے جن کے اوپر زبور کتاب نازل فرمائی گئی۔ وقت کا نبی جس بستی میں تھا، ان کی جو زبان تھی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کتاب کو اس زبان میں ترجمہ کر کے نبی کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان دی اور یہ ترجمہ ہو گیا، ٹرانسلیشن ہو گئی۔ گویا کہ ایک فرق اسی وقت پڑ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کے پاس کتاب بھیجی تو وقت کے نبی کو ضرورت تھی اس زبان کی، تو ان کی زبان کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کسی نبی کے پاس عبرانی زبان میں کتاب بھیج دی اور کسی نبی کے پاس سریانی زبان میں، اور جو زبان تھی اس کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام صحیفے اور کتابیں لے کر نازل ہوئے۔ اور جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہو بہو جس طرح اللہ کی ذات اقدس نے قرآن پاک دیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہو بہو انہی الفاظ، انہی معانی کے ساتھ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب قرآن مجید کو ہو بہو انہی الفاظ، انہی معانی کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ آج جو ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، یہ بعینی ہی، بغیر کسی زبر زیر کے فرق کے، بغیر کسی نقطے کے فرق کے، یہ وہی کتاب قرآن مجید ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں ہم نے بھیجا مِن رسول کسی رسول کو، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مگر اس کی قوم کی زبان میں، جو اس کی قوم کی زبان تھی ہم نے اسی زبان کو دے کر اس نبی کو بھیجا
کبھی تو اللہ تعالیٰ نے اکثر طور پر اللہ کا قانون یہ رہا کہ اللہ نے اسی بستی کے اندر نبی کو پیدا فرمایا، اور کبھی یوں بھی ہوا ہے نبی اس بستی میں پیدا نہیں ہوا، نبی باہر سے گیا لیکن اس بستی میں جا کر اس بستی والوں کی زبان کے اندر بولنا شروع کیا۔ اس کی مثال حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ آپ گئے تو مصر سے تھے، لیکن جب آپ ملک شام پہنچے تو وہاں پر شامیوں کی زبان جو تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا، اور آپ نے اپنی قوم کو ان کی زبان کے مطابق دعوت و تبلیغ دینی شروع کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں ہم نے بھیجا کسی رسول کو مگر ان کی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو سمجھائے۔ سمجھ تو قوم کو تبھی آئے گی جب ان کی زبان میں گفتگو کی جائے گی، اگر ان کی زبان میں گفتگو نہ کی جائے تو پھر اس کو ترجمے کی ضرورت پڑے گی، پھر کئی مثالیں ایسی ہوں گی، کئی معاملات ایسے آئیں گے، کہیں سمجھانے کے مواقع ایسے آئیں گے، وہاں پر لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور نبی لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آتے، نبی تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اب نبی آ گئے اور انہوں نے جو قوم تھی انہی کی زبان کے اندر گفتگو کی، تو کیا سبھی لوگ نبی کی زبان کو سن کر، ان کی بات کو سن کر لبیک کہہ دیں گے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں تقسیم ہوگی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، گمراہ کرے گا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت کا راستہ دکھائے گا جس کو چاہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائیں، پہلے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ اللہ غالب ہے، وہ کر سکتا ہے کہ سب کو پابند کر دے، کوئی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں اکڑ نہ سکے، کوئی بھی نافرمانی نہ کر سکے، کوئی نبی کے سامنے بغاوت نہ کر سکے، کوئی نبی کے سامنے بھاگ نہ سکے۔ اللہ چاہتے، غالب تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اگلی صفت فرمائی الحکیم، اللہ حکمتوں والا ہے، کئی حکمتیں ہیں، کئی راز ہیں اس میں، وہ اللہ کو معلوم ہیں کہ اللہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا نہیں، اور لوگوں کو اختیار دے دیا کہ تم جو چاہو کرو، قیامت کے دن ہم تم سے حساب لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات، کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیرے کیا چیز ہوتی ہے؟ جتنے گناہ کے کام ہیں یہ سب اندھیرے ہیں، جتنے اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں یہ سب اندھیرے ہیں، جتنے نبی کی نبوت کے خلاف کام ہیں، نبی کی شریعت کے خلاف کام ہیں، وہ سب اندھیرے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ ذرا سورت کے شروع میں آیات دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل فرمایا، الف لام را، کتابن، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، الیک، اے پیغمبر آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہاں اللہ نے لوگوں کا ذکر فرمایا، چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیے نبی نہیں تھے، پورے انسانیت کے لیے نبی تھے، اور صرف اس زمانے کے نبی نہیں تھے، قیامت تک کے لیے نبی تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے، اس قرآن کے اندر یہ اللہ نے تخصیص رکھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ روشنیاں اور قوت و طاقت ڈالی ہے، جو بندہ بھی اس سے ہدایت لے کر روشنی کے منارے تک جانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں۔ نشانیوں سے کیا مراد؟ معجزات ہیں۔ نشانیوں سے کیا مراد؟ تورات کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے دیے تاکہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی پر لیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد کروائیں اللہ کے دن۔ بِأَيَّام، ایام یوم کی جمع ہے، اللہ کے دن یاد کروائیں۔ اللہ کے دنوں سے کون سی دن مراد ہیں؟ خوشی کے دن اور غمی کے دن، خوشی کے دن اور پریشانی کے دن، دونوں قسم کے دن اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل پر دونوں قسم کے دن گزرے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا بنی اسرائیل کے لیے جب فرعون کی طرف سے ظلم و ستم کیے جاتے، ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا،
तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती। यहाँ तक बस नहीं, फिर इनके बच्चों को उठाकर ज़िबा कर दिया जाता, इनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता, माँ के गोद से बच्चे को छीन कर उसको जिंदा दफन कर दिया जाता, बच्चों को हलाक और बर्बाद तबाह कर दिया जाता। ये सारी के सारी नस्ल कशी बनी इसराइल के लिए होती रही। ये इनके लिए तकलीफ़ दे सामान था, इनके लिए परेशानी वाला सामान था। अल्लाह फरमाते हैं उन दिनों को भी याद करो। नंबर 2, फिर ये जब अल्लाह ताला ने इनको निजात दिलवाई यहाँ से, और फिर इन्होंने दरिया को क्रॉस किया, और फिर ये वादी तीह में पहुँचे, वहाँ इनको भूख लगी, अल्लाह ने मन और सलवा नाजल फरमाया। जब इनको प्यास लगी तो अल्लाह ताला ने एक पत्थर से 12 चश्मे पानी के जारी फरमाए। जब इनको धूप लगी, अल्लाह ने साए के लिए बादल का टुकड़ा इनके लिए सायदान बना दिया। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई। ये है, अल्लाह फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपनी कौम को कहें वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको याद दिलाएं अल्लाह के दिन, अल्लाह के खुशियों वाले दिन भी याद रखें, अल्लाह की नेमतों वाले दिन भी याद रखें, और अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ़ और मुसीबत वाले दिन भी याद रखें। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें निशानियां हैं, लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, हर सब्र करने वाले के लिए, शकूर हर शुक्र गुजार के लिए। जाहिर है जब दिन दो किस्म के होंगे, इंसान के ऊपर हालात भी दो किस्म के आएंगे। अगर गमों के दिन हैं, अगर परेशानियों के दिन हैं, अगर तकलीफ़ों के दिन हैं, अगर आजमाइशों के दिन हैं, तो हुक्म है अल्लाह की तरफ से सब्र कर जाओ, सब्र करने वाले बंदे बन जाओ। और अगर अल्लाह की तरफ से नेमतें आती हैं, हुक्म है शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। दो ही हालात हैं, अगर अल्लाह की तरफ से नेमतें आ रही हैं, शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ये है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जो अल्लाह फरमा रहे हैं ना, अल्लाह के दिनों को याद करो। तो याद करने का ये मतलब है कि अल्लाह को याद करो इन दिनों में। अगर तुम्हारे ऊपर खुशहालियां आ रही हैं, शुक्र करके अल्लाह को याद करो। अगर तुम्हारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, सब्र करके अल्लाह को याद करो। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, उज़्कुरू, याद करो, निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के एहसानात को, अलैकुम जो तुम्हारे ऊपर हैं। वो कौन से एहसानात? उनमें सरे फहरिस्त जो सबसे ऊपर चमकता हुआ एहसान, इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔना, जब निजात दी तुमको आले फ़िरऔन से, यसूमूनकुम, जो पहुँचाते थे तुमको, सूअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब। फ़िरऔन और उसकी कौम वाले तुम्हें बुरा अज़ाब पहुँचाते थे, बड़ी तकलीफ़ें, और इसके साथ साथ वयुज़ब्बिहून अबनाअकुम, ज़िबा करके रख देते थे तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयून निसाअकुम, और ज़िंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को। निसा बड़ी औरत को कहते हैं। तो यहाँ क्या मुराद है? इनकी बच्चियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाता, फिर वो बड़ी होकर औरतें बन जाती, तो वयस्तहयून निसाअकुम, बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता, और निसा औरतों को बड़ी होने के लिए ज़िंदा छोड़ दिया जाता। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन, और इसमें मदद थी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम, बड़ी। अल्लाह ताला की तरफ से इसमें आजमाइशें भी थीं, अल्लाह ताला की तरफ से इसमें मदद भी थी। तो देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हालात आए बनी इसराइल पर, और इसके अंदर जब उनकी तरफ से सब्र हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने इस कौम के वो लाड लडाए जो कि क़यामत तक के लिए सिर्फ इनकी तारीख के लिए सबत हो गए कि अल्लाह ताला ने मन और सलवे, जन्नत से पके पकाए खाने दुनिया के अंदर इनको दिए। तो अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाहते हैं? आज के सबक से हमें क्या सबक मिल रहा है? दुनिया वालों, अगर तुम्हारे ऊपर तंगी के दिन आते हैं, परेशानी के दिन आते हैं, सब्र करके मेरे अल्लाह को राज़ी कर लो। और अगर खुशहाली के दिन आते हैं, शुक्र करके अल्लाह को राज़ी कर लो। सब्र करोगे तब भी अल्लाह की याद है, शुक्र करोगे तब भी अल्लाह की याद है। और अगर इंसान सब्र ना करे, वावेला शुरू कर दे, शोर गुल शुरू कर दे, तकलीफ़ तो तकलीफ़ रहनी है, लेकिन अल्लाह की मदद ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह की नुसरत ख़त्म हो जाएगी। सब्र कर लेंगे, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ है। दुनिया में अल्लाह की मदद मिलेगी, दुनिया में अल्लाह की रहमत का सहारा मिलेगा। और जब क़यामत का दिन होगा, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, वो लोग
جنہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا، اللہ قیامت کے دن ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ اجر ایسا ہوگا بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں کل کی آیت میں انشاءاللہ مسئلہ آئے گا۔ اب 2 دن کے لیے سبق نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے پیر سے سبق شروع ہوگا۔